یہ پی ڈی ایم والے آج پھر سر جوڑ رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ تحریک بحالی یہ پی ڈی ایم ہے یا کوئی اور کسی نئے ایجنڈے کے ساتھ آ رہے ہیں؟ اچھا، یہ انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا. دیکھیے جو پی ڈی ایم ہے وہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی. جب کوئی تحریک ایک دفعہ اپنا مومنٹم توڑ دے، کیونکہ میں نے شاید 2 4 5 10 تحریک دیکھی ہوں گی، انہوں نے تو 50 سے زیادہ ایسی تحریک دیکھی ہوں گی اپنے پورے صحافتی کیریئر میں. تو یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ جب ایک تحریک اپنا وزن ایک دفعہ کھو دے، اپنا وہ اپنی جو ریلیونس ہے وہ کھو دے، تو دوبارہ یا تو آپ کے ہاتھ کوئی بہت بڑا ایشو ہو تو پھر تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں، ورنہ نہیں ہوتی. اب ایشو کیا تھا؟ ایک ہی ایشو تھا، کیونکہ یہ اکانومی کو تباہ کر کے گئے تھے اور انہیں پتا تھا. میں آپ کو 2 نام لوں گا، وہ میں الگ سے بتا دوں گا آپ کو، لیکن ٹیلی ویژن پہ آف دی ریکارڈ رکھوں گا اسے. ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی شخصیت جو ایک بہت بڑے سرکاری عہدے پہ تھی، قومی عہدے کے اوپر تھی، جو جب ہماری حکومت آئی تو اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ ریٹائر ہوئے، تو انہوں نے پرائم منسٹر کو یہ ایک میٹنگ میں کہا کہ جو پچھلے پرائم منسٹر تھے خاقان عباسی، انہوں نے پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے انہیں کہا کہ اگلی حکومت مسلم لیگ نون کی آئے یا کسی اور کی آئے، جو اکانومی کا حال ہے ملک چلنے والا نہیں ہے. تو یہ انہوں نے خود پرائم منسٹر کو بتایا. تو جب وہ جو کچھ کر کے گئے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ وہ اکانومی کا جو فیلئر تھا، جو یہاں مہنگائی ہونی تھی، جو یہاں غریب کی چیخ نکلنی تھی، وہ ان کے پاس ایک طریقہ ہوگا اس حکومت کو فیل کرنے کا، اور پی ڈی ایم گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے آگے آئے گی. نظامی صاحب، اللہ نے وہ کرم کیا ہے، چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں، تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ اشاعیہ تو ہو رہا ہے آج شہباز شریف صاحب کا. یہ بتائیے کہ اس کے باوجود یہ جہانگیر ترین کا ایلیمنٹ کیا ہے؟ کوئی اس کی کوئی صلح ہو گئی ہے یا کوئی معافی تلافی ہو گئی ہے، کوئی موقع ہو گیا؟ کیونکہ پرائم منسٹر صاحب تو وہ مسلسل سے ہی کہی جا رہے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا کسی کو بھی، اور قانون سب کے لیے برابر ہے. لیکن دوسری طرف اس طرح کی باتیں بھی آ رہی ہیں کہ اپیسمنٹ کی پالیسی بھی جا رہی ہے. تو کیا اصل پالیسی کیا ہے حکومت کی؟ یہ کہاں پہ کھڑے ہیں جہانگیر ترین صاحب؟ جی دیکھیے، 2 باتیں اس میں. ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی ان سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. لڑائی ہو تو پھر صلح ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے. پرائم منسٹر کی بڑی واضح پوزیشن ہے کہ اگر قانون کی عملداری ہونی ہے تو اپنوں اور پراؤں پہ ایک جیسی ہونی ہے. اگر اپنے اور پرائے پہ قانون کی عملداری فرق ہوگی تو پھر فرق پڑے گا، پھر آپ وہ جنگل کا قانون ہو جائے گا. اس لیے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ اگر کسی اور جماعت کے لوگوں کی ہونی ہے تو ہمارے لوگوں کی بھی ہونی ہے. یہ ان کا سٹانس بڑا کلیئر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ انتقام نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ ذاتی پسند اور ناپسند نہیں ہوگی. تو یہ پرائم منسٹر صاحب کی پہلے دن سے پوزیشن ہے، اور وہی پوزیشن ہے، پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ یہی کنٹینیو رہے گی. جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ لوگ تھے، شاید انہیں کسی قسم کا وسوسہ ہو، غلط فہمی ہو، جب انہوں نے یہ سارا سوچا کہ شاید انہیں کسی قسم کا نشانہ بنایا جائے گا، تو وہ جب کلیئر کر دی گئی یہ بات بڑے ہی کلیئر طریقے سے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہوگی، یہ کلیئر کر دیا گیا کہ کسی کو کوئی امتیازی سلوک کسی کے ساتھ نہیں کیا جائے گا. تو میرا خیال انہیں سمجھ آئی کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں اپنی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کے اوپر، اپنی کمٹمنٹ کے اوپر قوم کے ساتھ. تو اس وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے لیڈر کے ساتھ کسی چیز کے اوپر ناراض ہونے کی، کیونکہ وہ کسی کے ساتھ بھی امتیازی سلوک نہیں کر رہے. وزیر اعظم صاحب نے کل بھی کہا کہ حکومت جاتی ہے جائے، کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا. دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بزدار صاحب سے جن ایم پی ایز نے ترین گروپ کے ملاقات کی وہ بھی بڑے خوش ہیں. ڈی پی او لودھرا جو ہیں ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے. تو یہ بظاہر نیریٹو کیا صرف آپٹکس کی حد تک ہے، اور یہ جو تحفظات گلے شکوے آ رہے تھے ان پارٹی ممبرانز کے، اسمبلی کے ممبرانز کے، وہ جو دور کیے جا رہے ہیں وہ اصولی ہیں؟ یہ اس کے پیچھے میں ایک خبر دیتا ہوں آپ کو جس کی وجہ سے یہ چیزیں ساری فٹ ان ہو جاتی ہیں. بیسیکلی بات یہ ہے کہ علی ظفر کی جو یک رکنی جو کمیشن یا کمیٹی یا جو بھی کہہ لیں آپ، اس کی فائنڈنگز جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی ٹائپ کے لوگ جو کہ ان کے دشمن ہیں، ان کے توقعات پہ پوری نہیں اتری. اور علی ظفر صاحب نے کوئی رپورٹ جو اپنی دی ہے اس میں انہوں نے اگر ابزالو نہیں کیا تو کم از کم
جہانگیر ترین کو گلٹی قرار نہیں دیا. تو ایک لحاظ سے وہ رپورٹ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے حق میں ہی آئی ہے اور یہ ونڈیکیشن ہے ان کی. اب اگر یہ صورتحال ہو تو پھر کوئی یہ رستہ تو نکلنا ہے. اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ قانون کی حکمرانی ہوگی, تو قانون کی حکمرانی یہی ہے نا کہ علی ظفر کمیٹی جو ہے ان کی رپورٹ پر کو عام کیا جائے. اس کو اگر تو فرض کریں وہ ترین صاحب کے خلاف ہوتی ہے رپورٹ, تو فوراً سے پہلے اس کو حکومت would have gone to town on it. جی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی ایک ایسے ہیں جو کہ جہانگیر ترین کے مخالفوں میں شامل ہوتے ہیں. وہ ٹنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو چور ہیں, چینی چور ہیں, اور اب علی ظفر کمیٹی نے جو غیر جانبدار ہے یہی قرار دے دیا. نہیں نظامی صاحب کا پروف ان دا پوٹنگ از ان ایٹنگ اٹ. جی نظامی صاحب, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو جو خبر دے رہے ہیں کہ علی ظفر کمیٹی جو ہے اس کی رپورٹ میں جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ ملنے والی ہے, پھر تو ود ان پارٹی آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لیا, اسد عمر صاحب کا نام لیا, یہ جو اینٹی جے کے ٹی لابیز ہیں یہ تو اور ایکٹیو ہو جائیں گی. تو پھر کوئی کیا نیا بھونچال بپا ہو جائے گا, یہ سب 0-0 ہو جائے گا, دونوں سائڈ سے سیز فائر ہو جائے گا؟ لیکن نا کلین چٹ ملنے نہیں والی, مل گئی ہوئی ہے ان کو. جی ایک قسم کی مل گئی ہوئی ہے. یہ خان صاحب کو بھی پتہ ہوگا اور یہ ترین صاحب کو بھی پتہ ہوگا کہ کس حد تک مل گئی ہے, کیونکہ اس رپورٹ کے مندرجات جو ہیں جو میرے تک پہنچے ہیں اس کے مطابق تو یہ جہانگیر ترین صاحب کلین سرخرو ضرور ہوئے ہیں. تو نظامی صاحب فیوچر آف پارٹی پی ٹی آئی کا فیوچر؟ نہیں, پی ٹی آئی کا پارٹی تو دیکھیں نا سیاسی جماعت تو ہے, وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. اب اگلے الیکشن میں کیا بنتا ہے دیکھیں. یہ جو فگر ذہن سے تو خالی کام نہیں چلے گا نا, گراؤنڈ ریئلٹیز تبدیل ہونی چاہیے, تبھی ووٹر جو ہے ان کی طرف کھنچ کے آئے گا. تو ووٹر کے علاوہ جو ان کے اپنے لیجسلیٹرز ہیں ان کی ناراضگی تو اپنی جگہ پہ قائم ہے نا, کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ 31 لوگوں نے اعلان بغاوت کیا اور ابھی تک واپس نہیں لی وہ بغاوت جو ہے. تو اٹ شوز کہ پارٹی کی مقبولیت جو ہے وہ خاصی خراب ہو چکی ہے, اور یہ ٹکٹ کے امیدوار بھی نہیں ہوں گے, اور اگر ہوں گے کتنوں کو ملے گا کتنوں کو نہیں ملے گا. اچھا, یہ تو آئندہ الیکشن میں دیکھا جائے گا. جی اچھا نظامی صاحب, بنیادی طور پہ ہم نے نون لیگ کے ادوار میں بھی دیکھا کہ ایک جو ہے وہ ٹسل چلتی تھی چودھری نثار علی خان اور پرویز رشید صاحب کے درمیان, خواجہ آصف اور چودھری نثار علی صاحب کے درمیان, لیکن وہ یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اس کو کسی حد تک مینیج کر لیتے تھے, لیکن وہ ابھی تک اس کی باقیات ہیں. اب جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب باہر سے واپس آئے امریکہ سے, اور ایئرپورٹ پر آتے ہی انہوں نے ترین صاحب کا نام لیے بغیر ان کو طنز کا نشانہ بنایا, تیتر بٹیر والی بات انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے کی. اور اگر جہانگیر ترین یہاں سرخرو ہو جاتے ہیں اور پارٹی میں ان کا ریوائول ہو جاتا ہے اور ان کی ٹائز جو عمران خان کے ساتھ اب کچھ منقطع تھیں وہ پھر سے جڑ جاتی ہیں, تو دین میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ تب کیا ہوگا؟ وہ کوئی انٹینسٹی, کوئی شدت جو ہے وہ بڑھ جائے گی اختلافات کی؟ قریشی صاحب will have a lot of egg on his face and so will اسد عمر صاحب. اور قریشی صاحب نے تو امریکہ میں بھی معاف نہیں کیا, وہاں بھی وہ جذبات کی رو میں بہہ گئے تھے بالکل, اور وہ تو غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے کے میں یکتا ہیں, اور یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ آپ وزیر خارجہ ہیں, آپ دلچسپی لیں اپنے زیادہ اپنی کنسٹیٹوئنسی میں ملتان میں جہاں پچھلی دفعہ ہار گئے تھے.